دوسرے نمبر پر ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس مثالی پروگرام کے محرک اور معلم امام مسجد عقبہ جناب مولانا صدام حسین شاہی قاسمی صاحب زیر علمہ و فضلہ، جن کی مسلسل دلچسپی، توجہ اور منصوبہ سازی کے نتیجے میں نبی کریم علیہ السلام کی جامع سیرت طیبہ خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے آ سکی، اس بہترین پروگرام کو پیش کرنے کی وجہ سے ہم سب کی جانب سے اور تمام شرکاء کی جانب سے مولانا صدام حسین صاحب شکریہ کے بھی مستحق ہیں اور مبارکبادی کے بھی مستحق ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس سہمانی سیرت النبی کورس کا انعقاد کر کے ایک فرض کفایہ کو ادا کرنے کا کام کیا اور ایک ماڈل اور نمونہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اس میدان میں بہترین خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ مولانا کا تیار کردہ چارٹ اور اسکرین پر آنے والی سلائڈ رہنما خطوط ہوں گے ان علماء کے لیے، باغیرت اہل ایمان کے لیے جو سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق اس مثالی کورس کو آگے بڑھانا چاہیں گے اور دیگر مقامات پر، دیگر مسجدوں میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیں۔ اس مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور دیگر اراکین بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کار خیر میں پورے طور پر اپنے امام صاحب کی معاونت فرمائی، ان کی مدد کی اور ان کو وہ آزاد ماحول عطا کیا جس کو امام صاحب نے غنیمت سمجھتے ہوئے اور صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے واقعتاً ایک مثالی چیز اور ایک نہایت ہی عمدہ پروگرام اہل محلہ اور اہل علاقے کے سامنے پیش کیا۔ اور ہمارے وہ احباب بھی، ہمارے وہ بزرگ بھی، ہمارے وہ نوجوان ساتھی بھی، مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے غیور اہل ایمان بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، جنہوں نے مسلسل 3 ماہ اس کورس میں شریک ہو کر پوری دلچسپی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی، سمجھنے کی اور آپ کی سیرت سے حاصل ہونے والے سبق پر عمل کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جو اس پروگرام میں کسی بھی اعتبار سے شریک رہے، حصے دار رہے، معین رہے، مددگار رہے، اپنی شان عالی کے مطابق بہترین بدلہ مرحمت فرمائیں اور اس پروگرام کو بامقصد بنائیں، یعنی ہم سب کے دلوں میں عشق نبی کا وہ چراغ جلا دیں، حب نبی کی وہ شمع ہمارے دل کے اندر روشن کر دیں، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کا کوئی عضو
اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف عمل کرنے کو تیار نہ ہو۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے اس طرح کے پروگراموں، اور یہ پروگرام تو واقعتاً اپنی نوعیت کا بالکل منفرد، ممتاز اور یکتا پروگرام۔ سیرت کے عنوانات پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، علماء کے خطابات ہوتے رہتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسانیت کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے اصول اور دستور اور قوانین اور ضوابط بتائے جاتے رہتے ہیں۔ ان کی افادیت اپنی جگہ مسلم، وہ تقریریں اور خطابات بھی کسی طرح فائدے سے خالی نہیں، لیکن جس ترتیب کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس نظم و انتظام کے ساتھ شروع سے اخیر تک اس پروگرام کے ذریعے آقا نامدار تاجدار دو عالم سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ عمومی طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس لیے اگر اس پروگرام کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور ممتاز پروگرام کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔